بس اس کے بعد پھر sort of made this conscious decision کہ میں اپنے پیرنٹس کو جا کے کہوں کہ listen we need to save up the money یہ ماسٹرز کیونکہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے پڑے گا obviously تو let's just save up for the my other siblings and my father was like Acha, what do you want to do? So I was like I want to work and he's like yaar اس ٹائم پہ تو کام نہ کر تو I'd recommend کہ do your masters and all that تھوڑا experience gain کر کے so I was like نہیں میں ابھی وہ کروں گا تو then we found out about ڈر نہیں لگا تھا ابا کو بتاتے نہیں sort of اس ٹائم تک میں نے اتنی حرکتیں کر چکا تھا میں ان کے ساتھ کہ ان کو عادت ہو گئی تھی ہاں sort of ان کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح ڈیسیجن جو ہے نا لے لیا ہے تو صحیح لیا ہوگا تو میں نے وہ ڈیسیجن sort of اس طرح لیا کہ ان سے میں ڈسکس کیا تو my father was the one who said کہ okay why don't you move to Karachi then there's a National Academy of Performing Arts یا پھر وہ ہمارے کچھ نیبر سے کچھ فرینڈس تھے وہ کہہ رہے تھے اس ٹائم پہ ایکٹریس پریپیئر کا بڑا وہ تھا انوپم کھیر نے اس ٹائم پہ اکیڈمی کھولی تھی کوئی شاید کچھ ہی عرصہ ہوا تھا تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ یار why don't you go to India so I was like یار انڈیا I don't know پتہ نہیں تو بہت سارے فرینڈس بھی تھے جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں and all that کچھ فیملیز تھیں تو پہلے سوچا کہ وہاں پھر میں نے کہا نہیں یار اپنے ملک جا کے دیکھتے ہیں کراچی کبھی گئے نہیں وہ بھی ایکسپلور میں کبھی کراچی میں نہیں یا آئی مین وہ نہیں ہوتا کنیکٹنگ فلائٹس کے لیے آپ آتے ہو ایک آدھے دن کے لیے کسی ہوٹل میں رک گئے تو اس ٹائپ کے لیے ہوتا تھا اسٹے لیکن کبھی ایسے نہیں تھا کہ جیسے اب تو میں کراچی آئی ٹی ہو گیا ہوں 15 سال ہو گئے تقریباً بٹ that was basically the route کہ ادھر میں موو ہونے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا اب یہاں رہا جا سکتا ہے اوکے بٹ ایسا ہی ہوتا ہے آف کورس تھوڑا سا نہیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اپنا گھر ہوتا ہے کچھ سیٹ اپ ہوتا ہے جتنے دوست یار ابھی آج کل جیسے آتے ہیں میری طرح شاید کوئی بھی نہ آیا ہو کچھ لوگ ہیں جن کا میں نے سنا ہے میں تو ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے لینڈ کیا تھا اور ڈائریکٹ ناپا چلا گیا تھا I didn't know where I had to live. دیکھا کچھ دیکھا آپ ڈائریکٹلی ہاں because I was like okay I'll find some hostel some student hostel or something. کسی کو نہیں جانتے تھے کراچی No so I took a flight I flew down here took my bags went to Napa administration گیا I was like okay when are the auditions تو انہوں نے کہا یار 3-4 دن بعد یہ auditions ہیں یہ لے کے چلے جائیں so my next question to them was کہ اچھا ادھر رہنے کی جگہ کہاں ملے گی so they're like کون ہے بھائی تو کہاں سے آیا ہے so I told them they're like oh god so you're the one who was calling us from this country abroad پہلے سے harass کر رہے تھے ان کو as in not I wasn't harassing but I was just calling them to find out نا کہ یار ایڈمیشنس کب ہیں کون کون سی فیکلٹیز ہیں بروشورز آپ کے کیوں نہیں ملیں گے انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹ وغیرہ نہیں تھی صرف وہ ڈان کی کٹنگس تھی کہ پروفیسر مشرف صاحب نے ایک اکیڈمی کھول دی ہے which is headed by I was in the third batch okay 2 سال پڑھا تھا پھر اس کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گیا راحت کاظمی وغیرہ نے آپ کا آڈیشن لیا ہوگا نہیں جی میرے آڈیشن میں تو تھے نفیس احمد صاحب تھے ضیاء صاحب نہیں تھے سلامت علی صاحب تھے استاد اللہ دیتا تھے بہت سارے لوگ تھے there were a lot of people and initially I was supposed to give an acting audition I had to read out a monologue but I forgot that کہ یار یہ تو میں نے اچھی طرح پڑھا ہی نہیں ہوا تھا and I forgot all the lines and all that تو اس ٹائم پہ پھر میں نے I realized کہ man I'm blowing this one up big time so I need to do something so I just asked them okay can I sing a song for you guys and they're like are you serious so ہاں چلے آپ گائیں تو میں نے یہ گانا گایا اور کہا اچھا ٹھیک ہے اور کون سی زبان میں گا لیتے میں کہا یہ بھی گا لیتے ہیں یوں گا لیا تو وہ sort of a performance میں نے ادھر کھڑے کر دی الگ الگ چیزوں کی تو then their question was کہ یار ہم کیوں آپ کے اوپر محنت کریں اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں اس ٹائم پہ تو میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا بھائی پلیز کیجیے کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کرنا چاہتا تھا میرے پاس تو اپرچونٹی نہیں تھی نا ٹو گو انٹو دس سارٹ آف اسکول تو میں یہ کمپلیٹ ہی کروں گا مگر میں کہیں نہ کہیں پہنچوں گا ہی تو یو گائز ول بی پراؤڈ آف اور پھر آپ نے 2 سال بعد چھوڑ دیا نہیں مگر ایٹ دیٹ پوائنٹ میں اس طرح نہیں چھوڑا کہ میں بالکل کوئی بیکار قسم کا اسٹوڈنٹ تھا میری وجہ سے ناپا کا بڑا فائدہ ہوا ہے بالکل کہ میں ریڈیو پہ بھی تھا ناپا کا نام آپ روشن کر رہے ہیں بالکل ہمیشہ کیا ہے
ایون اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایونٹس پہ کبھی ارشد محمود صاحب آ جاتے تو وہ خود کہتے یہ ایک لڑکا ہے یہ ہمارے پاس جو کہ ماشاءاللہ سے ہمارا ڈراپ آؤٹ ہے لیکن اس نے ہی سب سے زیادہ کام کیا ہے. تو ارشد صاحب کے ساتھ اینڈ دین آل دیز پیپل دیز آر لیجنڈس. انہوں نے رولس توڑے ہیں, انہوں نے شیٹر کیا ہے چیزوں کو, تبھی یہ لوگ لیجنڈس بنے ہیں. تو مجھے بھی تھوڑا سا ایسے لگتا تھا کہ ہمیں بھی کرنا ضروری ہے. بڑے اچھے سے آپ نے انہی کی بات انہی کو گھما کے دے دی ہے, ویسے ویری نائس. نہیں گھما کے کیا دینے, میں تو ایسے لوگوں کو لک اپ کرتا ہوں رابعہ کہ جو who are one of a kind and there's no harm being one of a kind. بالکل بالکل. Yeah. تو وہاں سے آپ کا ریڈیو کا سفر سٹارٹ ہو گیا. وہاں سے ریڈیو کا سفر سٹارٹ ہو گیا, کراچی پہنچا تو یہ ناپا سارا سلسلہ ہوا, بیچ میں کسی دوست سے رابطہ ہوا, میں کہا یار مجھے ریڈیو جوائن کرنا ہے. although at that point I was thinking of joining some firm, engineering firm, but میں نے کہا چلو let me try, let me just explore. I got in touch with Radioactive 96 FM at that point. Late night show کے لیے آڈیشن دیا, وہ آڈیشن مان گئے, انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. So now I was making money while I was a student who was just singing songs the entire day, singing and dancing like a monkey. مزہ آ رہا ہوگا, آپ کی تو لاٹری ہو گئی, کھل گئی ہے. ہاں لائک فرسٹ بیچ کے جیسے پارس مسرور ہو گئے, ثاقب خان ہو گئے, عروسہ صدیقی, یہ لوگ فرسٹ بیچ میں تھے اور میں تھرڈ بیچ میں تھا. مگر ہم لوگوں کی ٹائمنگز کلیش کرتے تھے, تو ہم لوگ تقریباً میجورٹی آف دا پیپل صبح 9 بجے سے رات 9 بجے جب تک ناپا بند ہو کے دھکے نہیں لگاتا تھا نا, تب تک ہم لوگ نکلتے نہیں تھے. آپ لوگ تو کیا ہلا گلا کرتے ہوں گے. ہاں وہ بہت اچھا ایک ٹائم تھا. تو اس کے اندر یہ نبیل قریشی بھی فرسٹ بیچ کے تھے, یہ بھی ڈراپ آؤٹ ہیں ادھر کے. محسن عباس حیدر وہ اور میں ایک ہی بیچ میں تھے, ہم دونوں نے ایک ساتھ ڈراپ آؤٹ کیا تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ اپنے ٹائم کے حساب سے مجھے لگتا ہے بالکل صحیح ہوئی, انفولڈ ہوئی اچھے طریقے سے. تو پھر کب ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا بہت میں نے کر لیا ہے ریڈیو, اب مجھے ایکٹنگ کی طرف جانا چاہیے؟ ایکٹنگ ایکچولی جو میں ویجنگ کرتا تھا نا, اس کے اندر میرے بہت ساری حرکتیں وہ کیریکٹر بیسڈ ہوتی تھی, میں کیریکٹرز ڈال دیتا تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے تھا کہ یار مجھے تو ایکٹنگ کرنی ہے, میں تو یہ سب ایک ڈیٹور جو لے رہا ہوں کہ ریڈیو بھی میں کر رہا ہوں. اچھا اسٹیپ کے ساتھ آپ کو کلیئر ہوتا جا رہا تھا کہ یا شروع سے دماغ میں تھا کہ میں ایکٹنگ ہی کروں گا, یا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کلیئر ہوتا کہ ایکٹنگ از ویئر آئی وانٹ ٹو ریچ ایونچولی؟ ہاں وہ تھا, وہ تو ہمیشہ سے تھا کہ ایکٹنگ از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اوکے. بٹ اگین مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے ہوگا, کن لوگوں سے جا کے ملیں گے, کن سے کہیں گے. اس ٹائم پہ پورٹلز جو تھے نا, مجھے پروڈکشنز تک جانا, کیونکہ میں بڑا انکنونشنل obviously 24 سال کا لڑکا تھا, with بالکل کوئی ٹریننگ نہیں تھی ایکٹنگ کی. اور ادھر کی جو اس ٹائم کی ڈرامہ انڈسٹری تھی اس کو وہ بہت ہی الگ طریقے سے اس ٹائم پہ چل رہی تھی, اس میں اس ٹائپ کا مائنڈ سیٹ تھا نہیں. تو میں تو انٹرویوز کے لیے جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار اتنا تم بن کے کیوں بولتے ہو, تمہاری آواز اس طرح کیوں ہے. انٹرویوز کے لیے جاتے تھے مثال کے طور پہ آڈیشنز کے لیے, ہاں نارمل بول دینا آپ. تو میں کہتا ہے یار نارمل کیا مطلب, نارمل کیا ہوتا ہے, دس از نارمل, دس از می. ایکسنٹ تھا آپ کا تھوڑا سا. ہاں بالکل, آئی مین obviously ایک ایکسنٹ ہوتا ہے آپ کا, you pick up an accent, but it was still better than girls having your والا جو ادھر ایک ایکسنٹ ہے, یا لڑکے جو ہیں وہ آج کل یوں بات کر رہے ہیں سارے, ایک وہ چیز نہیں تھی کہ جو ایک دم جو آپ کو پھینک دیتی ہے. بٹ وہ چیز ضرور تھی کہ اس کو اس چیز سے جوڑا جاتا تھا کہ یار اگر آپ نے پیئرسنگز کروائی ہوئی ہیں تو ٹیلی ویژن پہ تو یہ نہیں چلتی. آپ اردو, اگر آپ کی اردو کے اندر کہیں سے آپ کی کوئی بھی علاقائی زبان کا ڈائلیکٹ آ رہا ہے تو اردو یہ نہیں چلے گی. اوکے. تو وہ آپ کو اس کی وجہ سے کافی ریجیکشنز, کافی تو نہیں, 1-2 جگہ پہ ہوئی. جیسے جیو پہ میں گیا تھا آپ ٹی وی پہ, تو اس پہ اصفر علی تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا بوائے یہ تو سب چیزیں نہیں چلیں گی, اتارو ان کو. ہاں سارٹ آف کہ اس طرح یہ جو ہے نا یہ نہیں چلے گی. تو میں نے کہا اوکے. لیکن 2 سال بعد انہی لوگوں نے پھر مجھے میرے اس کے اوپر انہوں نے مجھے جاب آفر کی, اور اصفر علی نے کہا سوری یار یو پرووڈ می رانگ. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ جو میرے لیے ایک لرننگ کرو تھی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ سوچ سمجھ کے آبویسلی کرنی تھی چیزیں. تو ایکٹنگ کا شوق ہمیشہ سے تھا. مجھے جب یہ پتہ چلا کہ 2008 میں مثال کے طور پہ ایک ٹیلی فلم فرسٹ جو
टेक्निकल मेरा पहला डेब्यू था, दैट वाज अ टेलीफिल्म कॉल्ड गेम, वो मोहसिन तलत ने डायरेक्ट की थी एंड ARY डिजिटल में इसी तरह वो पता चला था कि ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं, तो मैं गया, तो वो उन्होंने जो प्रोड्यूसर थी समरीन नोमान, उन्होंने कहा कि यार हाँ ये लड़का ठीक है, इसे यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे मैं नया MTV पे हायर हुआ था एज अ VJ, सो दिस गाय यू नो गिव मी द चांस कि आ जाओ। यही होता था पहले कि एक चैनल पे नज़र आने की देर है तो फ़ौरन दूसरा चैनल जो है वो कहता। तो मगर वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, यू नो, बिकॉज अगेन फेसिंग द कैमरा, सोहेल असगर सामने है, शमून अब्बासी सामने है, यू नो सीजन्ड एक्टर्स थे वो सारे। तो आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट कि यार मैं एम आई डिजर्विंग इनफ टू बी इन दिस स्पॉट। और वो सीरियस रोल था, वो कॉमेडी रोल नहीं था? नो नो नॉट एट ऑल, इट वाज अ सीरियस रोल।